به عليم. وقال عليه الصلاة والسلام: أدوا زكاة أموالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، ہمارے دین اسلام کے اندر علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پہلی وحی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں کئی مرتبہ علم کا ذکر، علم کا تذکرہ، علم کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس پہلی وحی کے اندر علم کا تذکرہ کیا، جس سے اسلام کے اندر علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اور علم کے دو پہلو ہیں. ایک علم وہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیاوی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے. وہ بھی اسلام کے اندر اہم ہے، اس کا حصول بھی ضروری ہے. اسلام اس کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اور دوسرا وہ علم جس کے ذریعے سے انسان اپنی اخروی ضروریات کو، آخرت کی ضروریات کو پورا کر سکے، جس کے ذریعے سے اس دنیا کی زندگی کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار سکے، جس کے ذریعے سے اپنے خالق، اپنے مالک کی منشا کو پہچان سکیں. یہ علم پہلے سے زیادہ ضروری ہے. ایک تو وہ علم جس کے ذریعے سے انسان دنیاوی ضروریات کی تکمیل کر سکے بسہولت، یہ بھی ضروری. اور دوسرے وہ علم جس کے ذریعے سے خالق اور مالک کے احکام کو جان سکے، اس کی منشا کو جان سکے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے آخرت کی ضروریات کی تکمیل کر سکے، یہ بھی ضروری. یہ پہلے سے زیادہ ضروری. بلکہ اس علم کا بقدر ضرورت حاصل کرنا، اتنا حاصل کرنا جس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق انسان ڈھال سکے، فرض ہے. اس دینی علم کو اتنا حاصل کرنا جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھال سکے، فرض ہے. لیکن میرے بزرگوں، انسانوں کی فطرت یہ ہے، انسانوں کے نیچر میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ انسان نقد کا حریص ہوتا ہے. انسان نقد کا حریص ہوتا ہے. نقد ملنے والی چیز چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو اہمیت دیتا ہے اس ادھار پر جو زیادہ ہی کیوں نہ ہو. نقد چاہے تھوڑا ملے، انسان اس کو اہمیت دیتا ہے اس ادھار پر جو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، چاہے یقینی ہو اس کا ملنا. پھر بھی انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان نقد کو ترجیح دیتا ہے. اس لیے ہم نے اس علم کو ترجیح دی اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے اس علم کو ترجیح دی جس کے ذریعے سے ہم نقد کچھ حاصل کر سکیں، کچھ پیسے کما سکیں، بغیر کسی ترغیب کے اس میں محنت کرتے ہیں. بولنا ضروری نہیں ہے، ترغیب دینا ضروری نہیں ہے. جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اتنا پیسہ ملے گا، تو بغیر کسی ترغیب کی، نہ والدین کو ترغیب کی ضرورت پڑتی ہے، نہ پڑھنے والوں کو، علم حاصل کرنے والوں کو ترغیب کی ضرورت پڑتی ہے، وہ رکھتے ہیں. اور کچھ غلط بھی نہیں ہے. لیکن وہ علم جس پر دنیا کی بھی کامیابی کا وعدہ ہے، آخرت کی بھی کامیابی کا وعدہ ہے، اس سے پورے طریقے سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا بدلہ بظاہر اس کا بدلہ پوشیدہ ہے اور نقد ملنے والا نہیں. اور دنیاوی تعلیم کا بدلہ چونکہ نقد ملتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان پیسہ کمانے پر قادر ہوتا ہے، تو اس کے لیے
کسی ترغیب کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جس علم کا بدلہ اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، جس تعلیم کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے، اس میں ترغیب کے ساتھ بھی نہیں لگتے، ترغیب کے باوجود بھی نہیں لگتے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ جو لوگ اس میں مشغول ہوتے ہیں، جو لوگ اس میں مشغول ہوتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے اندر لگتے ہیں، اگر وہ غریب ہیں، اگر ان کے سرپرستوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے دینی علم کی تحصیل کے اندر فراغت کے ساتھ لگ سکے، تو ان پر زکوٰۃ کی اور صدقات کی رقم صرف کی جائے۔ ہمارے بڑوں نے ترتیب بنائی۔ دنیاوی تعلیم پر صرف کرنے کے لیے کسی ترغیب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان مہنگے سے مہنگے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر کرتا ہے، فیس کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے، ٹیوشنز لگاتا ہے، ٹیوشنز کی فیس دینے کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے کاٹ کسر کرنی پڑے، لیکن کرتے ہیں۔ یہ ساری محنت، یہ ساری توجہ کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہے، یہ ساری تگ و دو، یہ ساری بھاگ دوڑ، یہ ساری محنت، اگر غور کریں تو جواب ملے گا کہ ایسا علم دین کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا۔ علم دین کے ساتھ بلکہ جو مکاتب کی جو تھوڑی بہت معمولی سی فیس ہوتی ہے وہ بھی ادا کرنے میں دشواری اور دقت جاتی ہے، کیونکہ علم دین کا فائدہ وہ پوشیدہ ہے، علم دین کا بدلہ پوشیدہ ہے، اور دنیاوی علوم کا فائدہ ظاہر ہے کہ بچہ پڑھ لکھ جائے گا، دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھے گا تو پیسہ کمانے والا بن جائے گا۔ تو بغیر ترغیب کے انسان جو ہے اپنی حاجتوں کو آگے پیچھے کرتا ہے اور اس میں پیسہ لگاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کے نیچر میں یہ بات رکھی گئی۔ اسی لیے علماء نے، بڑوں نے ترتیب بنائی کہ جو ہے وہ لوگ، وہ طلبہ جو علم دین حاصل کرنے کے اندر مشغول ہیں، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اگر وہ اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے، زکوٰۃ و صدقات کا مال استعمال کیا جائے۔ اب بعض حقیقت سے ناآشنا لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں دو چیزوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد سے فرض کی ہے، اور دوسری چیز مدارس کو زکوٰۃ دینے میں کیا وہ مقصد پورا ہوتا ہے بھی یا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، اور دوسرے مدارس کے اندر زکوٰۃ دینے میں کیا وہ مقصد پورا ہوتا بھی یا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر فرمائے، 8 جگہیں ذکر فرمائی ہیں جہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر ذہنوں کے اندر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ صرف غریب، فقیر، مسکین کو ہی دی جا سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں 8 جگہیں ذکر فرمائی جہاں زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب وفی الغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذکر فرمائے۔ مسکین، فقیر، یہ تو ہے ہی، غریب اور بہت غریب۔ فقیر اور مسکین کے معنی کیا؟ جو غریب ہو اور جو بہت غریب ہو۔ غریب سے مراد کیا؟ جس کے پاس مال تو ہو لیکن بقدر نصاب مال نہ ہو، مال تو ہو لیکن بقدر نصاب کے بقدر مال نہ ہو، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ایک وہ جس کے پاس سرے سے مال ہی نہ ہو، وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تیسرے نمبر پر ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے وہ لوگ جو اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیے گئے ہوں، ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے مال ہی میں سے دی جائے گی، قرآن کریم کی آیت کی روح سے۔ چوتھے نمبر پر ذکر کیا وہ لوگ جو نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہو اور ان کے دل میں ابھی اسلام پوری طریقے سے راسخ نہیں ہوا ہو، تو ان کو اسلام پر جمانے کے لیے، ان کے دلوں میں اسلام پوری طریقے سے بٹھانے کے لیے ان پر زکوٰۃ صرف کی جائے گی۔ پانچویں نمبر پر ذکر کیا وہ لوگ جن کی گردنیں قید ہیں،
یعنی یا تو کسی کے غلام ہیں اور ان کے آقا نے جو ہے ان کے مالک نے یہ شرط لگا دی کہ بھائی تم اتنا اتنا مال لا کر دو گے تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا، تو ایسے غلاموں کو ان کی گردنیں چھڑانے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر ذکر کیا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں سے مراد کیا؟ وہ لوگ جو علم دین کی یا دین کی نشر و اشاعت کے اندر ایسے لگے ہوئے ہیں، اس طریقے سے مشغول ہیں کہ انہیں جو ہے کسب معاش کی، کمائی کی فرصت نہیں ملتی، موقع نہیں ملتا، ان پر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی 7ویں نمبر پر مقروض، جن کے پاس مال تو ہے لیکن ان پر قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کے پاس موجودہ مال ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اور 8ویں نمبر پر وہ لوگ جو مسافر ہیں، اگرچہ وطن میں مالدار ہوں لیکن سفر کی حالت میں مال ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو مسافروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کے ذکر فرمائے۔ اب ان 8 مصارف پر اگر غور کریں تو 2 ہی مقصد نکل کر سامنے آتے ہیں۔ ایک تو ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی اعانت، جو فقراء اور مساکین کے لفظ سے واضح ہوتی ہے۔ ان میں ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مستقل حاجت مند تو نہیں ہے، وقتی ضرورت جنہیں لاحق ہے، جیسے مقروض ہے، جیسے مسافر ہے، جیسے وہ لوگ ہیں جن کی گردنیں قید ہیں۔ یہ مستقل محتاج تو نہیں ہے لیکن وقتی ضرورت کی وجہ سے محتاج ہیں۔ تو 8 میں سے 5 وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے جن پر زکوٰۃ جو ہے ان کی ضرورت کی بنیاد پر، ان کی حاجت کی بنیاد پر صرف کی جا سکتی ہے۔ ایک وہ ہے جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی طرف سے مقرر ہیں۔ باقی 2 کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت۔ تو پتہ چلتا ہے ان 8 مصارف سے کہ زکوٰۃ کے مقاصد 2 ہی ہیں، ضرورت مندوں کی اعانت، حاجت مندوں کی اعانت، اور اللہ کے دین کی حفاظت و بقا، اس کے نشر و اشاعت کے لیے کوشش۔ زکوٰۃ کے 2 ہی مصارف قرآن پاک کی آیت سے نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ اب ان مقاصد کی روشنی میں آپ مدارس کے کردار کا، ان کے نظام کا جائزہ لیں۔ مدارس عام تعلیم گاہوں کی طرح نہیں ہوتے۔ عام تعلیم گاہوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے انسان زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے قابل بن جائے۔ عام تعلیم گاہوں کے اندر، عام درس گاہوں کے اندر وہ تعلیم دینے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے انسان زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے قابل بن جائے۔ اگر آج یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ ڈاکٹروں کو کوئی فیس نہیں دے گا، ڈاکٹروں کو فری میں ہی علاج کرنا پڑے گا، ڈاکٹروں کو ان کی فیس نہیں دی جائیں گی، ڈاکٹروں کو فری میں ہی علاج کرنا پڑے گا، تو چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ میڈیکل کا شعبے کی تعلیم ختم ہو جائے گی، صفر ہو جائے گی۔ اگر آج یہ ڈکلیئر کر دی جائے کہ ڈاکٹروں کے لیے علاج کی فیس لینا جرم ہے، اگر یہ ڈکلیئر کر دیا جائے تو چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یونیورسٹیز سے، کالجز سے میڈیکل کی تعلیم ختم۔ کیونکہ مقصد ہی کیا ہے؟ ایسی تعلیم دینا جس کے ذریعے سے بچے جو ہے مستقبل کے اندر زیادہ پیسے کمانے والے بن جائیں۔ اگر کسی تعلیم سے ان کو معاشی فائدہ حاصل ہوتا ہوا محسوس نہیں ہوگا تو تعلیم سرے سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن مدارس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایسے افراد یا ایسی تعلیم دی جائے جس کے ذریعے سے بچے جو ہے آگے جا کر زیادہ پیسے کمانے والے بن جائے۔ اس مقصد سے مدارس میں تعلیم نہیں ہوتی۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں مدارس کی، جس وقت ہندوستان سے اسلام، مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو رہا تھا، انگریز ہندوستان پر قابض ہو رہے تھے اور مستقل طور پر اپنا قبضہ ہندوستان میں برقرار رکھنے کے لیے وہ ہر طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ 4 نکاتی پروگرام انہوں نے ترتیب دیا تھا ہندوستان پر مستقل قابض رہنے کے لیے، چونکہ اصل مقابلہ ان کا مسلمانوں سے تھا،
مسلمانوں سے انہوں نے ملک چھینا تھا، اور ٹکرا بھی مسلمان رہے تھے ان سے۔ جو جنگ آزادی کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، انگریزوں کے پنجے سے بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور مسلمانوں کے بھی کس طبقے نے قربانیاں دی۔ جو جنگ آزادی کی تاریخ سے واقف ہے وہ جانتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے سب سے پہلا اپنا حربہ یہ استعمال کیا کہ ان کے ذہنوں کے اندر اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اسلامی تعلیمات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ باقاعدہ اس کے لیے افراد خریدے گئے، ان کو مسلمانوں کے لباس پہنا کر مسلمانوں کے اندر چھوڑا گیا، جن کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کیا جائے، مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے، اسلامی تعلیمات کے بارے میں ان کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ یہ پہلا حربہ استعمال کیا۔ دوسرا حربہ یہ استعمال کیا کہ عیسائی مبلغین کو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے پورے ملک کے چپے چپے میں پھیلا دیا۔ بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک شہر میں 500 پادریوں کا قافلہ اترا کرتا تھا، مقصد صرف عیسائیت کی تبلیغ۔ 500 پادری جو ہے ایک ایک شہر کے اندر اتارے جاتے تھے، انگلینڈ سے، برٹین سے مناظر، بحث کرنے والے، مباحثہ کرنے والے باقاعدہ بلائے جاتے تھے، اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ دوسرا یہ حربہ استعمال کیا، اور تیسرا حربہ یہ استعمال کیا کہ ایک نیا نظام تعلیم مرتب کیا، جس کا مقصد ہی بعض انگریزوں کے قول سے یہ تھا کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے انگریز ہوں، یا انگریزوں کے غلام ہوں۔ اور چوتھا حربہ یہ استعمال کیا کہ ہر طرح کی ملازمت کو اس نئے تعلیمی نظام کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اس نظام کو فالو کرنا پڑے گا تو ہی اس کو ملازمت ملے گی۔ ہر طرح کی ملازمت کو اس نئے تعلیمی نظام کے ساتھ جوڑ دیا۔ جو کسی بھی طرح کی ملازمت کرنا چاہتا ہے اس کو اس نظام کو فالو کرنا پڑے گا۔ جب علماء نے، اللہ والوں نے یہ سارا دیکھا، یہ ساری صورتحال دیکھی، تو انہوں نے اس کے مقابلے کے لیے کہ اقتدار تو جا رہا، اقتدار تو چھن رہا ہے ہم سے، کہیں ایمان بھی نہ چھن جائے، تو ایمان کی حفاظت کے لیے پورے ملک کے اندر، ملک کے چپے چپے کے اندر پھر مدارس کا جال بچھایا۔ مقصد کیا؟ ایسے افراد کی تیاری جو روکھی سوکھی پر گزارا کر لیں، جو میٹیریل ریسورسز کی قربانی دینے پر آمادہ ہو جائیں، لیکن اپنے دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہیں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہر تکلیف سہنے کو تیار رہیں، اور وہ بھی اس مقصد کے اندر کامیاب ہوئے۔ اب پچھلی 200 سال، 125 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جس قسم کبھی اسلام پر حملہ ہوا، مقابلہ کس نے کیا؟ جب وہ عیسائی پادری عیسائیت کی تبلیغ کے اندر، عیسائیت کی نشر و ارشاد کے اندر لگے ہوئے تھے، تو کون مقابلہ آیا؟ کچھ عرصے بعد جو ہے آریہ سماجی تحریک اٹھی اور شدی کرن انہوں نے شروع کیا اور گھر واپسی کا نعرہ لگایا۔ کن لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا؟ کچھ عرصے بعد جو کمیونزم کا نشہ جو ہے مسلمان نوجوانوں کو پلایا جانے لگا، تو کسوں نے عقیدہ توحید کو معقولیت کے ساتھ پیش کیا۔ کچھ عرصے بعد جو ہے انگریزوں نے غلام احمد قادیانی کو مدعی نبوت کے طور پر پیش کیا، اور اس نے جو ہے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، تو کن لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا؟ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ علماء ہی، مدارس کے فارغین ہی ان سارے فتنوں کے مقابلے کے لیے ڈٹے رہے، چاہے عیسائی پادریوں کا مقابلہ ہو، چاہے شدی کرن تحریک کا جو مقابلہ ہو، چاہے کمیونزم کا مقابلہ ہو، چاہے غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہو، اور آج بھی جیسے اسلام پر جتنے طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، چاہے اسلامی قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہو، پرسنل لا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہو، چاہے وقف ترمیمی بل کا مسئلہ ہو، مقابل علماء کرام ہی ہیں۔
تو اللہ نے گویا علماء کرام کو، مدارس کے فارغین کو اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے چن لیا ہے. اور جتنی تحریکیں اٹھی ہیں مسلمانوں کے اندر اصلاحی، سب کے اندر، ہر تحریک کے اندر پس پردہ جو ہے کہیں نہ کہیں کسی عالم کی ذات نظر آتی ہے، چاہے دعوت التبلیغ کی تحریک ہو یا کوئی اور تحریک ہو. یہ مدارس ہی ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کو اچھے مبلغین، اچھے داعین فراہم کیے. اسلامی لٹریچر کو مرتب کرنے کا کام انہی کے ذریعے سے انجام دیا گیا. اسی وجہ سے یہ مدارس ہی آج اسلام دشمن طاقتوں کو کھٹکتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا اسلام سے رابطہ ختم کرنا ہے، اسلام سے تعلق ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے مدارس کو ختم کرنا، علماء سے ان کا تعلق توڑنا بے انتہا ضروری ہے. اس کے لیے وہ انتھک کوششیں کر رہے ہیں. اس سے یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ فی الحال جو ہے اسلام کی حفاظت اور اسلام کے دفاع کا جو کردار نبھا رہا ہے یہ مدارس ہی نبھا رہے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مدارس میں اکثر پڑھنے والے طلبہ غریب ہوتے ہیں. اور یہ آج کی حقیقت نہیں ہے، پہلے سے یہ حقیقت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو تحصیل علم کے لیے فارغ کیا تھا وہ غریب تھے. اصحاب صفہ، کھانے کے لیے بھی ان کے پاس غذا میسر نہیں ہوتی تھی. یہ تاریخ رہی ہے کہ دین کے لیے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں اکثر ان میں غریب ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ مالداروں نے حصہ نہیں لیا دین کی تبلیغ کے لیے، ایسا نہیں ہے. دین کی ترویج کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مالداروں پر حصہ نہیں رہا، ایسا نہیں ہے. لیکن زیادہ تر اس میں وہی لوگ مشغول ہوئے ہیں علم دین کے حاصل کرنے میں، اس کی دفاع میں، اس کی ترویج و اشاعت کے اندر، جو غریب ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے علماء نے، اب دیکھیں زکوٰۃ کے مقاصد تو دو تھے، ایک تو غرباء کی اعانت، ضرورت مندوں کی اعانت، اور دوسرے اسلام کی حفاظت. مدارس میں زکوٰۃ دینے سے یہ دونوں مقصد پورے طریقے سے پورے ہوتے ہیں کہ مدارس میں پڑھنے والے اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، اور مدارس کا مقصد ہی کیا؟ اسلام کا دفاع، اسلام کی حفاظت. تاریخ اٹھا کر دیکھیں اسلام کا دفاع کس نے کیا؟ مدارس نے کیا، مدارس کے فارغین نے کیا. ورنہ سیاسی لوگوں تو اپنے سیاسی روٹیاں سیکنے کے اندر لگے ہوئے تھے. اور قوم کے دانشور طبقہ جو دانشور سمجھا جاتا تھا وہ اعلیٰ نوکریاں حاصل کر کے، اعلیٰ تنخواہیں حاصل کر کے حکومت کی بولی بولنے کے اندر لگے ہوئے تھے. ان کو قوم کی اصلاح کی فکر کب ہوتی ہے؟ جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں، جب ان کو قوم کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے. تو اسلام کا دفاع کون کرتا ہے؟ کس کو اللہ نے منتخب کیا اس کے لیے؟ علماء کو اور مدارس کے فارغین کو. تو زکوٰۃ کے جو دو بنیادی مقاصد ہیں کہ غرباء کی اعانت اور اسلام کی حفاظت، اسلام کی نشر و اشاعت، وہ دونوں مقاصد مدارس کے اندر زکوٰۃ دینے سے پورے طریقے سے ادا ہوتے ہیں. اور اس حقیقت سے ہمارے علماء واقف تھے. آپ ہمارے اسلاف کی تاریخ دیکھیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امیر المؤمنین فی الحدیث، اللہ نے علم سے بھی نوازا، مال سے بھی نوازا. وہ علماء کی بڑی اعانت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مقام نبوت کے بعد علماء سے بڑھ کر کوئی بلند مرتبہ نہیں ہے. مقام نبوت کے بعد علماء سے بڑھ کر کوئی بلند مرتبہ نہیں. ان کی ساری اعانت علماء کے ساتھ. علامہ حسکبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التصدق علی العالم الفقیر افضل، کہ کسی عالم فقیر کو صدقہ دینا دوسرے فقیر کو صدقہ دینے کے مقابلے میں افضل ہے. اور یہ ان علماء کی اپنی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، انہوں نے قرآن کریم سے اس کو اخذ کیا. قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، کہ وہ فقیر لوگ، وہ محتاج لوگ، وہ ضرورت مند لوگ، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، جو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی وجہ سے مشغول ہیں، ایسے مشغول ہیں کہ زمین میں کمانے کے لیے چل پھر نہیں سکتے ہیں. اللہ کے دین کے کام کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، علم دین کے حصول کی وجہ سے، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، جو اللہ کے دین کے دفاع کے خاطر، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی خاطر ایسے مشغول ہیں کہ
کہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے کمانے کے لیے. لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. جاہل لوگ ان کو ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے، دست سوال دراز نہ کرنے کی وجہ سے انہیں غنی سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ غنی نہیں ہوتے لیکن خوددار ہوتے ہیں، اور ان کی خودداری انہیں دست سوال دراز کرنے ہی نہیں دیتی. صدقات کے، زکوٰۃ کے زیادہ مستحق یہ قرآن کریم کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ لوگ جو مشغول ہیں کائم میں